یہ تھے جناب حضرت مسرور بریلوی جو اپنا کلام پیش فرما رہے تھے. حضرات گرامی، اب میں اس دوست کی طرف جا رہا ہوں اور اسے بلانے چاہ رہا ہوں. میں نے کوشش کی ہے کہ ان کی اس قطعے میں کتابوں کا بھی ذکر کر ڈالوں. تو عرض ہے کہ لیے قرض جان کو کہاں آ گئے ہم، لیے قرض جان کو کہاں آ گئے ہم، اذاں مجلسوں میں بھی دی چلتے چلتے، اذاں مجلسوں میں بھی دی چلتے چلتے، حیات ہم کو کس موڑ پر لے کے آئی، عدیل ہم نے دیکھے زمانے بدلتے. جناب گرامی، میری گزارش ہے جناب عدیل زیدی صاحب سے کہ وہ اپنا کلام بلاغت نظام سنائیں. عدیل زیدی. آج تو بڑی جم کے محفل ہو رہی ہے یہاں پہ. عارف بھائی بیٹھے ہوئے ہیں بڑے دنوں بعد. عارف صاحب کا جوش جو ہے ماشاءاللہ کلام بھی بہت زبردست. شکیل بھائی سر آپ کی اجازت سے کنٹیجس ہے. یہ صرف ایاز کی، ان کا خلوص، ان کی آخری 2-3 دنوں کی دھمکیاں جو ہیں انہوں نے یہاں تک پہنچایا ہم سب کو. ہم ان کے بڑے مشکور ہیں. آخر میں تو فتوے کی دھمکی دے. جی جی بالکل. بہت ہی پولائٹ انویٹیشن ہوتا ہے جب شروع میں پہلی ای میل آتی ہے اور اس کے بعد پھر صاحب آخری دنوں میں بڑی یا پھر وارننگز آنی شروع ہوتی ہیں. 1 دن رہ گیا، 2 دن رہ گئے. نہیں، میں کہنا صرف یہ چاہ رہا تھا کہ اختلاط کی بات ہو رہی. تھوڑی سی پچھلی نشست میں نہ آنے کی بڑی معذرت ہے آپ سے بھائی. شہر میں نہیں ہو پاتا اور آج یہاں پہنچنے میں تھوڑی سی دقت تھی، لیکن بہت ہی آپ کا جو مسئلہ تھا، کیونکہ جس شخصیت کی وجہ سے ہمیں بولنا، چلنا، اٹھنا بیٹھنا آیا. آج 34 سال ہوئے انہیں، آج ہی کا دن. تو میرے والد کی آج برسی کا دن تھا. تو میں لیکن شکیل بھائی جو ہیں یہ ان کی محبت ہے، ہماری محبت ہے. تو میں تھوڑا سا، اور اس سے پہلے کہ میں چاہوں گا کہ عرفان بھائی کو شامل کر لوں اس محفل میں. جزاک اللہ. عارف بھائی، عرفان بھائی کے 4 مصرے ہیں اور ہمارا ایک حوالہ جو ہے یہاں ہونے کا وہ عرفان بھائی کا بھی ہے ان کی وجہ سے کہ دریدہ لاکھ سہی اس کے روبرو کر دے. دریدہ لاکھ سہی اس کے روبرو کر دے، نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے، نہ جانے کب تیرے دامن کو وہ رفو کر دے. اور زباں پہ حرف دعا رکھ، یہ عین ممکن ہے. زباں پہ حرف دعا رکھ، یہ عین ممکن ہے. تو لب ہلائے وہ تکمیل آرزو کر دے. لب ہلائے وہ تکمیل آرزو کر دے. کیا بات. میں نے چاہا کہ وہ شامل ہو جائیں، وہ نہیں ہیں یہاں اس وقت. تو اور والد کے حوالے سے میں 2 ضرور پڑھوں گا کہ بزم میں تیرے نہ ہونے کا سوال آیا بہت. ارے بھائی، بزم میں تیرے نہ ہونے کا سوال آیا بہت. تو نہیں تھا آج تو تیرا خیال آیا تو نہیں تھا آج تو تیرا خیال آیا بہت. اور ہمارے والد انہی سے سب کچھ سیکھا ہے کہ اسی مزاج کے تھے. ایک شخص میں یوں بھی ہے کہ تیری جانب آ رہا ہوں روح کی تسکین کو میں. تیری جانب آ رہا ہوں روح کی تسکین کو میں. حسرتیں دل کی میں دنیا میں نکال آیا بہت. تیری جانب آ رہا ہوں روح کی تسکین کو میں. حسرتیں دل کی میں دنیا میں نکال آیا بہت. اور دل کی دھڑکن کو سنا غور سے کل رات عدیل. دل کی دھڑکن کو سنا غور سے
کل رات ابھی جس کو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں بسا ہے مجھ میں، جس کو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں، دل کی دھڑکن کو سنا غور سے کل رات ابھی جس کو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں بسا ہے مجھ میں۔ ساتھ یہاں سے اب آپ کی اجازت، اور میں ایک نظم بھائی، کیونکہ نظم کا سلسلہ آج رہا تو پڑھنا تو کچھ اور تھا، لیکن غزل جو ہے وہ یہ پڑھ گئی، آج دونوں غزلیں پڑھ گئی، پہلی دفعہ سنا اور بہت اچھا لگا۔ بہت شکریہ۔ عارف بھائی جسارت کر رہا ہوں آپ کے ہوتے ہوئے، ہاں آپ نظم پڑھنا لیکن نظم پڑھنا جسارت آپ کہ ہوتے ہوئے اس میں روئے سخن صاحب کسی کی طرف نہیں ہے، جی 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 ایک تھوڑا سا گلوبل کینوس ہے، بالکل بالکل صحیح۔ اور سیدی ایاز مفتی کے گھر پڑھ رہا ہوں آج۔ اور روئے سخن کسی کی طرف ہو اگر تو روسیا ہو روسیا دوسرے کو قائم رکھیں بھائی، کہ عنوان ہے اس کا صاحب دکاندار۔ دکاندار آپ کچھ لوگوں کے لیے شاید پہلی دفعہ ہو۔ جلالی بھائی کہ یہ تاجران دین ہیں، یہ تاجران دین ہے۔ ملک صاحب یہ تاجران دین ہیں، خدا کے گھر مکین ہیں، خدا کے گھر مکین ہے۔ ہر ایک خدا کے گھر پہ ان کو اپنا نام چاہیے، ہر ایک خدا کے گھر پہ ان کو اپنا نام چاہیے، خدا کے نام کے عوض ارے بھائی کل انتظام چاہیے، جی جی کل انتظام چاہیے، خدا کے نام کے عوض کیا بات، بہت کل انتظام چاہیے، واہ واہ ہر ایک چاہتا ہے یہ میرا خدا خرید لو، ہر ایک چاہتا ہے ہر ایک چاہتا ہے یہ خدا خرید لو، میرا خدا خرید لو۔ یہ ایک ہماری گلوبل جی جی بالکل سلسلہ یہی ہے، اور صاحب یہاں سے وارننگ آتی ہے کہ نہ کر سکے یہ تم مگر یہ تاجران پیشہ ور، کریں گے تم سے یوں خطاب انتقام چاہیے، نہ کر سکے یہ لیے بھائی، اور مولانا بھی آ گئے، نہ کر سکے یہ تم اگر یہ تاجران پیشہ ور، کریں گے تم سے یوں خطاب انتقام چاہیے، میری کتاب جو کہے وہی نظام چاہیے۔ بہت اچھے، میری کتاب دوبارہ کہیے نہ کر سکے یہ تم اگر یہ تاجران پیشہ ور، کریں گے تم سے یوں خطاب انتقام چاہیے، میری کتاب جو کہے وہی نظام چاہیے۔ اور خدا کے جتنے روپ ہیں، خدا کے جتنے روپ خدا کے بھائی جتنے روپ ہیں انہوں نے خود بنائے، خدا کے جتنے روپ ہیں انہوں نے خود بنائے ہیں، ہر ایک خدا میں صاحبو وہ ساری خوبیاں ہیں جو انہیں بہت عزیز ہیں، ہر ایک خدا میں صاحبو وہ ساری خوبیاں ہیں جو انہیں بہت عزیز ہیں۔ ہر ایک دکان پر یہاں نیا خدا سجا ہوا، کیا بات، ہر ایک دکاندار کی فقط یہی ہے التجا میرا خدا خرید لو، ہر ایک دکاندار کی فقط یہی ہے التجا میرا خدا خرید لو، خدا کی بھی سنے کوئی، مسرور بھائی خدا کی بھی سنے یہاں سے صاحب یہ ہماری کتاب ہی کا پورا تذکرہ ہے کہ خدا کی بھی سنے کوئی، وہ کہہ رہا ہے بس یہی کہ صاحبو میں ایک ہوں، میرے سوا کوئی نہیں، کسی کی بات مت سنو میرا تو کوئی گھر نہیں، کسی کی بات مت سنو میرا تو کوئی گھر نہیں، دلوں میں بس رہا ہوں میں، ہر ایک پل ہر ایک سانس تم میں جی رہا ہوں میں، نہ خود تم اپنی جان لو
سارے جو جنت میں جا رہے ہیں ڈائریکٹ، نہ خود تم اپنی جان لو کہ تم ہی میری جان ہو، جو تم نے جان باڑ دی تو میں کہاں بسوں گا پھر، میرا تو کوئی گھر نہیں، جو تم نے جان باڑ دی، جو تم نے جان باڑ دی تو میں کہاں بسوں گا پھر، میرا تو کوئی گھر نہیں۔ تو ابھی آخری چار اس کے وہ ہیں کہ جو بیچتے ہیں اپنے گھر سجا کے میرے نام پر، جو بیچتے ہیں اپنے گھر سجا کے میرے نام پر، یہ نفس کے اسیر ہیں، یہ لوگ بے زمین ہیں۔ پھر پڑھیے دل میں دوبارہ پڑھیے کہ جو بیچتے ہیں اپنے گھر سجا کے میرے نام پر، سجا کے میرے نام پر، یہ نفس کے اسیر ہیں، یہ لوگ بے زمین ہیں۔ بہت خوبصورت دو شعرات کو سنا کے صاحب اجازت کہ حب سے جاں قابل برداشت نہیں رب کریم، حب سے جاں قابل برداشت نہیں رب کریم، کھول دے سینہ چلا اس میں ہوا تھوڑی سی، حب سے جاں قابل برداشت نہیں رب کریم، کھول دے سینہ چلا اس میں ہوا تھوڑی سی۔ اور یہ داغ کا ایک مصرع تھا، اس پہ کچھ جسارت ہو گئی ہے کہ یوں تو ایک عمر گزاری ہے عبادت میں عدیل، یوں تو ایک عمر گزاری ہے عبادت میں عدیل، جا کے مسجد میں بھی کر لیں گے ادا تھوڑی سی۔ اجازت ہے آپ لوگ ارے صاحب غزل بالکل غزل آپ کو سنا دیتے ہیں اہل کتاب ہوتے ہوئے، اسی کی فرمائش بھی تھی کہ اس کو وہ شعر سنا دیتا ہوں اگر یاد آ۔ ہاں میں بالکل سنا دوں، اجازت ہے؟ ہم نے تھاما یقین کو گما چھوڑ کر، ہم نے تھاما یقین کو ایک طرف ہو گئے درمیاں چھوڑ کر، ہم نے تھاما یقین کو گما چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے درمیاں چھوڑ کر، اپنا گھر چھوڑ کر بستیاں چھوڑ کر، بے اما ہو گئے ہم اما چھوڑ کر، بے اما ہو گئے اپنا گھر چھوڑ کر بستیاں چھوڑ کر، بے اما ہو گئے ہم اما چھوڑ کر، کیسے ناداں تھے ہم سب کہاں آ گئے، کیسے ناداں تھے ہم سب کہاں آ گئے، اپنے آبا و جد کے مکان چھوڑ کر، کیسے ناداں تھے ہم سب کہاں آ گئے، اپنے آبا و جد کے مکان چھوڑ کر، اپنے آبا و جد کے مکان چھوڑ کر۔ اس کا بھی شعر اگر مل گیا تو سنا دیتے ہیں، اس کو اجازت دیجیے آپ اگر مجھے۔ جہان علم کا باب نصاب ہوتے ہوئے، جہان علم کا باب نصاب ہوتے ہوئے، بھٹک رہا ہوں میں اہل کتاب ہوتے ہوئے، بھٹک رہا ہوں میں جہان علم کا باب نصاب ہوتے ہوئے، بھٹک رہا ہوں میں اہل کتاب ہوتے ہوئے۔ اور کچھ اور بھی ہے خرابی کی دوسری صورت، کچھ اور بھی ہے خرابی کی دوسری صورت، میں خود کو دیکھ رہا ہوں خراب ہوتے ہوئے۔ کچھ اور بھی ہے خرابی کی دوسری صورت۔ اس کا جو پہلا مصرع ہے اس میں ایک دو لفظ کچھ اور تھے،
اور میں یہاں پہ یہ کہنا ضرور چاہوں گا، یہ عجیب اتفاق ہے کہ عارف بھائی یہیں بیٹھے ہوئے، ہم دونوں کار میں بیٹھے ہوئے تھے جب یہ غزل ہوئی تھی، اور یہ اس کا پہلا مصرع جو ہے اس میں ایک دو لفظ جو ہیں وہ ادھار ہیں ان کے لیے کہ کچھ اور بھی ہے خرابی کی دوسری صورت، میں خود کو دیکھ رہا ہوں خراب ہوتے ہوئے، میں خود کو دیکھ رہا ہوں. اور جو کام یہ آخری شعر ہے، اجازت چاہوں گا، اس میں بھی تھوڑی سی جرات کر لی ہے کہ جو کام دل کو میرے فطرتاً نہیں بھاتے، جو کام دل کو میرے مسرور بھائی فطرتاً نہیں بھاتے، اس پہ زور فطرتاً پہ ہے، ہمارا دین دین فطرت ہے، مجھے خیال رہے کہ جو کام دل کو میرے فطرتاً نہیں بھاتے میں ان کو کر نہیں پاتا ثواب ہوتے ہوئے. جو کام دل کو میرے فطرتاً نہیں بھاتے، ارے بھائی میں ان کو کر نہیں پاتا ثواب ہوتے ہوئے. کیا میسج ہے. حضرات